अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बरकत डाले आपकी कमाई में, कारोबार में, और जितना भी आप पैसा कमाएं इसे खुशियों पर खर्च करें, अपनी फैमिली पर खर्च करें, अपने बच्चों पर खर्च करें, न कि बीमारियों पर या डॉक्टरों पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ, अगर आपने इस चीज़ का सही यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो आपके झड़ते बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। अगर आपको स्ट्रेस रहता है तो वो भी कम हो जाएगा, दांतों में दर्द रहता है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। डायबिटीज, थायराइड, हार्ट अटैक, सभी तरह की बीमारियां ख़त्म हो सकती हैं इस एक चीज़ से। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हम इन बीमारियों को खुद ही दावत दे रहे हैं। हम लोगों को इन सारी बीमारियों के लिए एक भी दवाई खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें और समझें कि कैसे हमें अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहिए और कैसे हमें अपने जिस्म की आदतों को चेंज करना चाहिए ताकि ये बीमारियां खुद ब खुद ख़त्म हो जाएं। ये जो डायबिटीज़ है जिसके बारे में डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि ये लाइलाज है, इसका कोई इलाज ही नहीं है और ये ख़त्म ही नहीं होगी, लेकिन आज मैं आपको इसका इलाज बताने वाला हूँ। जड़ से ख़त्म कर सकते हैं आप डायबिटीज़ को, लेकिन आपको डराया जाता है। क्यों डराया जाता है? ताकि कंपनीज का बिजनेस चलता रहे। दोस्तों, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आप डायबिटीज़ को, थायराइड को, ब्लड प्रेशर को, जिस्म की हर बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं, वो भी छोटी छोटी चीज़ों के ज़रिए। दोस्तों, इस बात को आप ऐसे समझें कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डायबिटीज़ के केस में तो डॉक्टर आपसे क्या कहता है? डॉक्टर आपसे कहता है कि आपके खून में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है, कैसे बढ़ा हुआ है, वो आपको कुछ नहीं बताता। वो आपको कहेगा कि मीठा खाने की वजह से बढ़ा है, लेकिन दोस्तों, मीठा खाने से आपको शुगर या डायबिटीज़ नहीं होती, इस बात का यकीन समझें। अब शुगर क्यों होती है, डायबिटीज़ क्यों होती है? तो ये होती है आपके हार्मोन्स के इनबैलेंस की वजह से। कौन से हार्मोन्स? इंसुलिन के हार्मोन, जिसे पेंक्रियाज प्रोड्यूस करता है। अगर ये हार्मोन्स कम बनने लगते हैं तो आपको डायबिटीज़ हो जाती है। तो अगर आप इसकी मेन वजह को समझ गए तो आप ये भी समझ जाएंगे कि इनको बढ़ाया कैसे जाए। बहुत ही आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हमारी बॉडी में हार्मोन्स के कम बनने का जो मेन रीज़न है वो है हमारा धूप में न निकलना। देखें दोस्तों, हमारा जिस्म धूप में रहने के लिए बना है, धूप से बचने के लिए नहीं। अगर आप धूप में रहते हैं तो आपको डायबिटीज़ हो ही नहीं सकती। लेकिन आजकल हम लोग इंडोर जनरेशन हैं, हम लोग घरों के अंदर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, बंद दरवाज़ों में, बंद खिड़कियों में पर्दे लगा कर रहते हैं। तो इस सिचुएशन में सूरज की धूप हमारे जिस्म को नहीं मिलती। जब ये धूप आपके जिस्म को नहीं मिलेगी तो इससे आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी होगी और यहीं से शुरू हो जाता है सभी बीमारियों का सिलसिला। जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो आपके जिस्म की हड्डियां कमज़ोर होना, बालों का झड़ना, हार्मोन इनबैलेंस, थायराइड, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, ये सभी बीमारियां इसी एक विटामिन डी की कमी की वजह से ही होने लगती हैं। अब आपको डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से बचने के लिए क्या करना है? सबसे अच्छा है कि धूप में निकलें। ऐसा नहीं कि आप दोपहर में निकलना स्टार्ट कर दो। आप सनराइज के टाइम निकलो, यानी सुबह के टाइम थोड़े टाइम के लिए धूप में निकलो, शाम के टाइम थोड़े टाइम के लिए धूप में निकलो। जब आप सुबह के टाइम सूरज की रोशनी में निकलते हैं तो उस टाइम की जो सूरज की किरणें हैं आपके जिस्म में, आपकी आंखों में जाती हैं, और जब ये आपकी आंखों में जाती हैं तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। सुबह के टाइम जब सनराइज होता है उस वक़्त सूरज की किरणें हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। जब वो किरणें आपकी आंखों के ज़रिए आपके दिमाग में जाती हैं तो आपके दिमाग से स्ट्रेस बाहर निकलता है। जब वो किरणें आपके पोर्स के ज़रिए आपकी स्किन के अंदर जाती हैं तो ये स्किन के अंदर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपको सुबह के टाइम सूरज की रोशनी में ज़रूर निकलना चाहिए। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे किचन में ही मौजूद हैं जिनसे आप इन सभी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। किचन में लौंग है, इलायची है, अजवाइन है, जीरा है, मेथी का दाना है। ये सभी चीज़ें हमारे लिए किसी मेडिसिन से कम नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन चीज़ों को हम इस्तेमाल ही गलत कर रहे हैं, इसलिए ये हमें कोई फ़ायदा नहीं दे रही। हम लोग इलायची का इस्तेमाल करते हैं चाय में डालने के लिए और लौंग का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में, लेकिन दोस्तों ये लौंग खानों में डालने के लिए नहीं होती, ये होती है सुबह खाली पेट खाने के लिए। जब आप इसे सुबह खाली पेट खाएंगे तो ही ये अपना रिजल्ट दिखाएगी, वरना ऐसे ही आप सारी जिंदगी खाते रहो, कुछ फायदा नहीं मिलेगा।
آج میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ لونگ کو صبح خالی پیٹ کھانا اسٹارٹ کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، صبح اٹھتے ہی ایک لونگ کو اپنے دانتوں میں رکھنا ہے اور اسے اچھی طرح سے آہستہ آہستہ چبا کر کھا لینا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ لونگ کے اندر کا جو کاربوہائیڈریٹس ہے وہ منہ کے اندر ہی ڈائجسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ پروسیس بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ کچھ چیزوں کو ہمیں چبانا ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کو ہمیں نگلنا ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ کوئی بھی چیز ہم چباتے ہیں تو اس کے اندر کے جو کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں وہ انرجی میں کنورٹ ہونا آپ کے منہ سے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ چیزوں کو نگلنا ضروری ہے، جیسا کہ کلونجی کو چبایا نہیں جاتا بلکہ اسے پانی کے ساتھ نگلنا ہوتا ہے تاکہ اسے بنا چبائے اپنے جسم کے اندر لے جائیں، اور جب وہ بائل جوس کے ذریعے ہمارے جسم میں ڈائجسٹ ہوگی تب اس کا اصل فائدہ آپ کو ملے گا۔ اگر آپ کلونجی کو چبا لیں گے تو اس کی ساری انرجی پہلے ہی آپ ریلیز کر لیں گے، جس سے آپ کو کلونجی کا فائدہ نہیں ملے گا، اور سیم پروسیس اجوائن کا بھی ہے، اسے بھی نگلنا چاہیے، چبا کر نہیں کھانا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو لونگ سے فائدہ لینا ہے تو لونگ کو چبا کر ہی کھانا ہوگا، کیونکہ لونگ کو جب آپ اچھی طرح سے چبائیں گے اور صبح کے ٹائم ہر روز خالی پیٹ ایک لونگ کھائیں گے تو اس سے آپ کے بالوں کا جھڑنا رک جائے گا۔ سب سے پہلا فائدہ یہی ہے کہ بالوں کا جھڑنا روکنے کے لیے آپ نے لونگ کھانی ہے۔ اتنا آسان ہے ان بالوں کے جھڑنے کی پرابلم کو روکنا۔ اور دوسرا، دھوپ میں نکلنا۔ ہر روز سن رائز کے ٹائم یا پھر سن سیٹ کے ٹائم دھوپ میں ضرور نکلیں۔ جب آپ سورج کی روشنی میں نکلیں گے تو اس سے سورج کی کرنیں آپ کے جسم سے ٹکرائیں گی، آپ کے بالوں سے ٹکرائیں گی، تو اس سے آپ کے بال جھڑنا رک جائیں گے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو ایک لونگ کا استعمال کافی ہے۔ صبح خالی پیٹ ایک لونگ کھانے سے نیند نہ آنے کی پرابلم ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی جو وجہ ہے نیند نہ آنے کی وہ ہے کہ آپ کو اسٹریس زیادہ رہتی ہے، اسی وجہ سے آپ کو نیند کم آتی ہے۔ لیکن آپ کے اس اسٹریس کو یہ لونگ کم کر دیتی ہے، کیونکہ لونگ کے اندر اسٹریس کو ختم کرنے والے بہت سارے اجزاء ہیں۔ یہ بھی ہارمون انبیلنس ہی ہے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی، آپ کو اسٹریس رہتا ہے، یہ بھی ہارمون انبیلنس ہی ہے۔ اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے آپ کو سورج کی روشنی لینی چاہیے، اس سے آپ کا ہارمونل انبیلنس ٹھیک ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک لونگ صبح خالی پیٹ ضرور کھانا اسٹارٹ کریں، اس سے آپ کو نیند نہ آنے اور اسٹریس کی پرابلم ختم ہو جائے گی۔ بالکل اسٹریس آپ کا 1 مہینے میں ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کے دانتوں میں درد رہتا ہے، دانتوں میں سینسیٹیوٹی ہے، تو اس کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور وہ آپ کو بہت سی دوائیاں دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر آپ کو کہے کہ دانت کو ڈیڈ کروانا پڑے گا، تو ڈیڈ کروانے کے 5-6 ہزار بھی لگیں گے اور دانت خراب بھی ہو جائے گا۔ تو کیوں اتنے پیسے دے کر اپنا دانت خراب کروائیں؟ بہتر ہے کہ آپ اپنے دانتوں کے لیے لونگ کا استعمال کریں۔ اگر بہت زیادہ درد ہے تو صبح خالی پیٹ ایک لونگ اور رات کو سوتے وقت ایک لونگ اپنے دانتوں کے بیچ رکھ کر سو جائیں۔ ایسا کرنے سے نیچرلی آپ اپنے دانتوں کے درد کو اور دانتوں کی سینسیٹیوٹی کو ختم کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس یا کسی قسم کی دوائی لینے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ دانتوں کے درد کو ختم کرنے کی لونگ سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کا وزن کم نہیں ہو رہا، وزن کم کرنا چاہتے ہیں، ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں، تو ہر روز صبح خالی پیٹ ایک لونگ کھانا اسٹارٹ کریں اور دھوپ میں نکلیں۔ صبح خالی پیٹ ہر روز ایک لونگ کھانے سے ہمارا ڈائجیشن مضبوط ہوتا ہے، ہمارا میٹابولزم ریٹ بڑھتا ہے، اور ویٹ لوز کرنے کے لیے آپ نے اپنا میٹابولزم ریٹ بڑھانا ہوگا۔ کھانا کھانے سے یا ایکسرسائز کرنے سے آپ کا ویٹ لوز نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ پتلے ہیں، تو ایسے میں اگر کھانا کم کھانے سے وزن کم ہوتا ہے تو جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں ان کا وزن بڑھنا بھی چاہیے، لیکن ایسا ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے میٹابولزم پروسیس کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میٹابولزم پروسیس کو بڑھانے کے لیے آپ کو ایک لونگ صبح خالی پیٹ ضرور کھانا چاہیے۔ اس سے آپ کا وزن آٹومیٹکلی کم ہونے لگے گا اور آپ دیکھیں گے کہ 2 سے 3 مہینے میں آپ کا وزن 15 سے 20 کلو وزن آسانی سے کم ہو سکتا ہے۔ صبح خالی پیٹ لونگ کھانے سے ہمارا بلڈ سرکولیشن بالکل صحیح رہتا ہے
کیونکہ لونگ میں پوٹاشیم بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اور یہ پوٹاشیم ہی ہے جو ہمارے بلڈ سرکولیشن کو صحیح رکھتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کا بلڈ پریشر لو ہے یا پھر ہائی ہے تو دونوں کیسز میں لونگ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ ہائی بی پی اور لو بی پی کو آسانی سے لونگ کے ذریعے نارمل کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو دھوپ میں ضرور نکلنا ہوگا۔ جب آپ صبح کے ٹائم جب سن رائز ہوتا ہے آدھا گھنٹہ دھوپ میں بیٹھیں گے تو اس سے بھی آپ کا ہارمونل انبیلنس اور آپ کا بلڈ سرکولیشن صحیح ہو جائے گا۔ اگر آپ ہائی بی پی کے مریض ہیں، اگر آپ کی ہائی بی پی کی پرابلم بہت پرانی ہو چکی ہے تو بھی آپ صرف 1 مہینہ دھوپ میں نکل کر ضرور دیکھیں۔ ہر روز صبح کے ٹائم 30 منٹ آپ نے دھوپ میں رہنا ہے۔ دوپہر کے ٹائم نہ نکلیں، دوپہر کے ٹائم دھوپ آپ کو نقصان کرتی ہے کیونکہ اس ٹائم دھوپ میں الٹرا وائٹ ریز ہوتی ہیں، لیکن جب صبح کے ٹائم سورج نکل رہا ہوتا ہے اس میں الٹرا وائٹ ریز نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ صبح کی دھوپ اپنے جسم پر ضرور لگنے دیں تو اس سے آپ کی ہائی بلڈ پریشر کی پرابلم بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو دوستو اس طرح سے آپ اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہر چھوٹی سی چیز کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ایک سوئی بھی چبھ جائے تو بھی ڈاکٹر کے پاس، چھینک آ جائے، زکام ہو جائے، کھانسی ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس۔ اگر ہمارے بچوں کے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جائیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر کیڑے مارنے والی دوائی دیتا ہے۔ آپ سوچیں جس دوائی سے کیڑے مر سکتے ہیں کیا اس دوائی سے بچے نہیں مریں گے؟ کیا وہ زہر نہیں ہے؟ ہم اپنے بچوں کو خود ہی زہر دے رہے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بیمار پڑ گئے، ہمارے بچوں کی امیونٹی کمزور ہو گئی۔ دوستو اگر آپ کے بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہیں تو انہیں لونگ کھلائیں، لونگ کھانے سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ انہیں صبح خالی پیٹ نیم کے پتے کھلا دیں تو بھی کیڑے مر سکتے ہیں۔ صبح خالی پیٹ امرود کھانے سے بھی پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پرانے زمانے میں ہر گھر میں نیم کا پیڑ تھا، امرود کا پیڑ تھا، گھر کے آنگن میں نیم کا پیڑ تھا، لیکن آج کل آنگن ہی نہیں ہے۔ گھر میں گاڑیاں کھڑی ہیں، گھر میں گاڑیوں کے لیے تو جگہ ہے لیکن پیڑ پودوں کے لیے بالکل بھی جگہ نہیں ہے۔ جتنا آپ نیچرل چیزوں سے دور بھاگیں گے اتنی بیماریاں آپ کے پیچھے بھاگیں گی۔ آپ اس بات کو دماغ میں، ذہن میں بٹھا لیں، جتنا آپ لوگ نیچرل چیزوں سے دور رہیں گے اتنا آپ بیماریوں سے نزدیک رہیں گے۔ اس لیے نیچرل چیزوں سے کنیکٹڈ رہیں تاکہ آپ بیماریوں سے بچ سکیں۔ اگر آپ کی آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی ہے تو اس کے لیے اگر آپ ہر روز آدھا گھنٹہ پیڑ پودوں کو دیکھنا شروع کر دیں، ہرے رنگ کو دیکھنا شروع کر دیں تو بھی آپ کی آنکھوں کی روشنی بڑھ سکتی ہے۔ ریسرچ سے یہ پروف ہو چکا ہے کہ اگر انسان ہرے رنگ کو دیکھتا ہے تو اس سے اس کی آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے، لیکن ہم لوگ پیڑ پودوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں کیا ہمارے آس پاس پیڑ پودے ہے ہی نہیں، اسی لیے آج کل ہم لوگوں کے ہارمونز میں انبیلنس ہے، تھائرائیڈ ہے، ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، بہت سی بیماریاں ہیں۔ تو دوستو آپ نیچرل چیزوں سے کنیکٹڈ رہیں، اپنی فیملی کو ہر روز پارک میں لے جائیں، ننگے پیر گھاس پر سیر کریں اور اپنے آپ کو صحت مند رکھیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ پہنچا ہو تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ شیئر کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے ایک شیئر بٹن ہے، اس کے اوپر کلک کریں اور اس ویڈیو کو واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام پر اسے ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے اس چینل فیکٹک لائف کو ضرور سبسکرائب کریں۔